اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خیر الخلق كلهم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن جس کا نام ہے نور رمضان، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان ہر دل عزیز شخصیت، میرے اور آپ کے ہم سب کے پسندیدہ عالم دین حضرت علامہ و مولانا قبلہ سید غضنفر طاہر شہابی المدنی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں حضرت صاحب کو آج کی اس ٹرانسمیشن میں اپنی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہوں گا، اور آپ کی بارگاہ میں میرا عقیدت بھرا محبت بھرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب کیسے ہیں؟ مزاج شریف کیسے؟ میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت میں گزارش کروں گا، کیونکہ آج یہ ہماری دوسری نشست ہے، آپ نے شاید دیکھا ہو، آپ ابتدا میں کچھ ہماری ٹرانسمیشن کے حوالے سے موٹیویشن کے لیے، ہمارے لڑکوں کے لیے، ہماری ٹیم کے لیے کچھ اگر کہنا چاہیں تو پہلے ابتدا میں۔ کس نام سے پروگرام؟ نور رمضان کے نام سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رمضان المبارک بھی ہے، اور یقیناً بہت زیادہ فرصت کے لمحات بھی ہیں، اور اس میں ہر ایک بندہ اب تو یہ کہتا سنائی دے رہا ہے کہ یار وقت نہیں گزر رہا ہے، ٹائم پاس کرنے کا کوئی طریقہ بیان کیا جائے۔ تو ماشاءاللہ ان نوجوانوں کو اور ان تمام تر احباب کو جو آج کا یہ پروگرام کر رہے ہیں نور رمضان، اور آپ جانتے ہیں یہ دارالعلوم مصطفیٰ رضائے مصطفیٰ میں ماشاءاللہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، تو باضابطہ یہ پورا ادارہ، ان کی پوری مینجمنٹ، ہمارے شاہد بھائی اور دیگر احباب، ان سب کی باضابطہ تعاون سے اور ان کے ماشاءاللہ اشتراک سے یہ پروگرام ہے۔ تو یہ ایک اچھا پروگرام نوجوانوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اور ان تک دین پہنچانے کا ایک سلسلہ ہے۔ میں ان تمام کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا، اور دیکھنے والوں سے یہ عرض کروں گا کہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ آگے بھی فارورڈ کریں، تاکہ ہمارا وہ طبقہ جو اپنے وقت گزاری کو، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے ٹائم کو پاس کرنے کے لیے آن لائن گیمز کھیل رہا ہے یا پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، اللہ اکبر، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو بڑی زبردست نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک نعمت ہے صحت اور دوسری ہے فراغت۔ سبحان اللہ۔ اس دور میں ہم دیکھیں تو کورونا کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نوجوانوں پر اٹیک نہیں کرتا، تو وہ جو نوجوان طبقہ ہے ان کے پاس اس وقت دونوں نعمتیں موجود ہیں، وہ جو صحت کی نعمت ہے وہ بھی ہے، اور جو فراغت ہے وہ بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں ان دونوں نعمتوں کو کیسے ضائع کیا جا رہا ہے کہ اب نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ یار ٹائم گزارنے کا طریقہ بتاؤ کہ وقت کیسے پاس ہو۔ تو ماشاءاللہ اس طرح کے پروگرامز نور رمضان سیگمنٹ کے نام سے اور اس طرح کے پروگرام جو کیے جا رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر بیٹھے آپ کو دین سیکھنے کا موقع ملے گا، اور اب تو یہ ہو گیا لوگوں کو موبائل چلانے کی عادت ہو گئی ہے، کسی سے کہو تو کہتا ہے یار بس میں کچھ نہیں دیکھ رہا، بس یوں ہی عادت بن گئی ہے، تو موبائل ہاتھ میں ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، سوشل میڈیا آپ یوز کر رہے ہیں، بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں تک دین پہنچا سکتے ہیں، اور آپ خود بھی دین سیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں دوبارہ تمام احباب کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا، اور دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں قبول کرے، اور اخلاص کے ساتھ مزید دین عام لوگوں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ حضرت صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حضرت آج کی ہماری ٹرانسمیشن کا جو عنوان تھا، آج نور رمضان ہے، آج کا موضوع تھا تراویح کے مسائل، اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے کوسچن اس وقت میرے پاس موجود ہیں جو لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وقت ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ اسٹارٹ کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ علم دین حاصل کر سکیں۔ حضرت میرے پاس ایک سوال آیا، اس میں ایک شخص نے یہ سوال کیا تھا کہ جو بالغ ہو اس کی داڑھی نہ ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز تراویح کی جماعت، اس کے پیچھے نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے گا۔ اچھا سوال ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے یہاں جو لوگوں کی اپنی سوچ ہے نا، وہ یہ کہ داڑھی کا ہونا ضروری ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ جو امامت کی یا بلکہ اقتداء کی شرائط ہیں، بلکہ امامت کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ امام، ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام کا بالغ ہونا۔ اچھا، بالغ ہونے کے بعد داڑھی آنا یا نہ آنا یہ رب کا معاملہ ہے۔ بسا اوقات ایسے بھی، میں اپنے ایک دوست کو جانتا ہوں جو ماشاءاللہ مفتی ہیں، اور ان کی داڑھی بالکل بھی نہیں آئی ہے، اور 25 سال ان کی عمر ہے، تو آپ بتائیں مفتی صاحب پھر تو نماز پڑھا ہی نہیں سکیں گے۔ تو بالکل باطل سوچ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک بالغ ہو اور امامت کی شرائط اس کے اندر پائی جائیں۔ ایک تو ہوتا داڑھی خود سے کٹا لینا، تو ظاہر ہے وہ تو امامت نہیں کر سکتا، لیکن جو جس کی داڑھی آئی نہ ہو
یا جس کی داڑھی آئی ہو اور اس نے رکھی ہوئی ہو، تو یہ دونوں حضرات امامت کر سکتے ہیں. اور ایسا بندہ کہ جو بالغ ہو جائے اور امامت کی شرائط پائی جائیں تو وہ یقیناً اپنے ساتھ امامت بھی کرا سکتا ہے اور لوگوں کا امام بھی بن سکتا ہے. جزاک اللہ صاحب. اس سے نیکسٹ جو کوشچن ہے میں اس سے ریلیٹڈ کرنا چاہوں گا. کچھ ایسے حفاظ ہم نے دیکھے ہیں جو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے داڑھی چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد تراویح کی جماعت کرواتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی کو پھر ڈیزائن بنواتے ہیں، اس طرح کے عمل کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان حفاظ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور جو اس طرح کا عمل کرتے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ یہ سوال جو ہے وہ مجھ سے ابھی 2-3 بندوں نے کیا ہے. آج ہی یہ 2-3 سوال میرے واٹس ایپ پر آیا، تو میں نے سوچا تھا کوئی ایسی ویڈیو، کوئی ایسا اہتمام ہو کہ جس میں باضابطہ یہ پیغام دیا جائے. تو ماشاءاللہ اچھا تھا کہ اس پروگرام میں اس سوال کو شامل کر لیا گیا. وہ حفاظ جو باضابطہ قرآن کریم پڑھانے کے لیے داڑھی بڑھاتے ہیں اور عید کے ساتھ ہی داڑیاں کٹا لیتے ہیں، تو پھر میرے خیال سے وہ تراویح کے لیے داڑھی نہیں بڑھا رہے بلکہ وہ پیسے کمانے کے لیے داڑھی بڑھا رہے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے مطمع نظر یہی ہے. اگر آپ کا مطمع نظر یہ ہو کہ تراویح تو داڑھی منڈے کی بھی ہو جاتی ہے. جس کی داڑھی نہیں ہے تراویح اس کی بھی ہو جاتی ہے، نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن آپ کو مصلی امامت پر جانا ہے اور آپ کو قرآن سنانا ہے تو پھر آپ اکیلے کھڑے ہو کے سنا سکتے ہیں. داڑھی منڈا اگر کوئی بندہ ہے اور وہ اکیلے مصلی پر کھڑے ہو کے قرآن سنا رہا ہے، اقتدا کوئی اس کی نہ کرے تو نماز درست ہے اس کی. لیکن اگر ایک بندہ امام بننا چاہتا ہے اور پھر رمضان کے آنے پر ہی داڑھی چھوڑ رہا ہے، تو میں سیدھے لفظوں میں یہی کہوں گا کہ یہ بندہ پیسے کمانا چاہ رہا ہے اور قرآن سنانا اس کا مقصد نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین کے قرآن نے باضابطہ ایسے بندوں کو انتہائی تضحیک آمیز انداز سے مخاطب کیا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو اور اللہ کے دین کو حقیر داموں بیچ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ظاہر اللہ کے دین کو بیچنا ہوا کہ داڑھی، یا پھر دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ اللہ کو بے وقوف بنانا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو کہ ممکن نہیں ہے. یہ ہوا کہ رمضان کے آتے ہی داڑھی رکھ لی اور رمضان کے جانے کے بعد داڑھی کٹا لی. ہاں اگر کسی بندے نے زندگی میں ایک بار ایسا کیا ہو، رمضان کے آنے پر رکھ لی ہے، اب توبہ کر لی ہے کہ اب نہیں کروں گا، داڑھی نہیں کٹاؤں گا، اور پھر اس پر قائم بھی رہا تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن ایک بندہ ہے جو ہر سال توبہ کرتا ہے اور ہر سال رمضان کے جانے کے بعد دوبارہ داڑھی کٹا دیتا ہے یا ایک مٹھی سے گھٹا دیتا ہے، ایسا بندہ فاسق مولن ہے. ایسی کی اقتداء درست نہیں ہے. جو لوگ ایسے کو امام بنائیں گے، روز محشر سب کی نمازوں کا جواب انہیں دینا پڑے گا. جزاک اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان، اور آج ہمارے اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. علمی ادبی شخصیت، آل نبی اولاد علی، قبلہ سید غضنفر طاہر شہابی المدنی دامت برکاتہم العالیہ. اور ان سے ہم پوچھ رہے ہیں آپ کے بھیجے گئے سوالات. حضرت صاحب بہت احسن اور بہت خوبصورت انداز میں اس کے جوابات عنایت فرما رہے ہیں. حضرت صاحب کی بارگاہ میں چلوں گا اور ایک سوال اور کچھ دوست نے مجھ سے یہ سوال بھی کیا اور بہت سارے دوستوں نے یہ کیا کہ نماز تراویح میں جب ہم مسجد میں پہنچتے ہیں تو ہماری رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، تو کیا ہم پہلے فرض نماز ادا کریں یا تراویح میں شامل ہو جائیں، اور جو تراویح کی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں ان کو ہم کس طرح سے پھر ادا کریں؟ کوشش تو یہی کی جائے، کیونکہ تراویح میں جو قرآن کریم سننا ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، کمپلیٹ قرآن کریم سننا. تو اگر آپ کی رکعت چھوٹتی ہے تو مطلب یہ کہ اب آپ کا قرآن کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا. تو اس لیے کوشش تو یہی کی جائے کہ بندہ وقت نکال کر پہلے سے آئے. اچھا، اس کے بعد اگر آتے ہیں اور رکعت چھوٹ جاتی ہے نماز عشاء کی، یا نماز چھوٹ جاتی ہے، عشاء کی جماعت چھوٹ جاتی ہے، تراویح شروع ہو گئی، تو تراویح کا جو وقت ہے نا وہ عشاء کے فرض کی ادائیگی کے بعد سے. عشاء کا وقت شروع ہو جائے تو بھی تراویح کا وقت شروع نہیں ہوگا. ہر بندے کے لیے تراویح کا وقت اس وقت شروع ہوگا جب اس نے نماز عشاء پڑھ لی ہے. کیا بات. تو اب اگر اس کی عشاء کی جماعت چھوٹ گئی ہے تو پہلے وہ عشاء کی جماعت، اگرچہ قرآن رہ جاتا ہے تو وہ رہ جائے، لیکن وہ عشاء پڑھے گا اور اس کے بعد وہ تراویح کی نماز ادا کرے گا. اس سے پہلے وہ تراویح نہیں پڑھ سکتا. جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز میں صاحب نے اس سوال کا بھی جواب دیا. اور یہ سیشن جو ہے وہ علماء اکرام کی باتیں، علماء اکرام سے آئیں دین سیکھیں. یہ سیگمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری رمضان ٹرانسمیشن جس کا عنوان ہے نور رمضان. آج ہمارے مہمان علامہ سید غضنفر طاہر شہابی صاحب ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن یہ سلسلہ کل بھی اسی طرح جاری و ساری رہے گا. حضرت صاحب کل ایک اور عالم دین اور ایک اور ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان ہوں گے. حضرت صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک اور سوال حضرت کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ تراویح کا حکم کب ملا اور اس کی رکعتوں کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت صاحب اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں گئے تو ظاہر ہے نماز کا حکم ملا، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف نمازیں امت کو عطا فرمائی، جس میں ظاہر اشراق و چاشت بھی ہے، جس میں اوابین بھی ہے، جس میں نماز تہجد بھی ہے. تو اسی طریقے سے نماز تراویح بھی ہے. نماز تراویح وہ ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی پڑھی ہے اور امت کو پڑھوائی بھی ہے. لیکن یہاں پر میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا جواب دینا ضروری سمجھوں گا. میں سوچ رہا تھا اس حوالے سے کوئی ویڈیو بنائی جائے. ایک صاحب کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے جو یہ کہتے سنائی دیے ہیں کہ بھائی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 3 مرتبہ باجماعت نماز تراویح پڑھی ہے، تو پھر تم کیوں اتنا زور دے رہے ہو کہ پیارے آقا علیہ السلام نے 3 بار پڑھی ہے تو تم ہر سال پڑھنا چاہتے ہو؟ یہ وہی طبقہ ہے جو
شب برت میں قبرستان جانے پر یہ کہتا ہے کہ حضور ایک بار گئے ہیں، تم ہر سال کیوں جاتے ہو؟ تو بھائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کام کو ایک بار بھی کر لیا نا تو وہ پیارے آقا کی سنت بن گئی. اب امتی جب بھی عمل کرے گا تو حضور کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. اسی طریقے سے نماز تراویح ہے. لیکن نماز تراویح کے حوالے سے میں ایک اور اہم بات عرض کروں. بہت سارے دوستوں نے یہ ویڈیو آگے مجھے فارورڈ بھی کی ہے، دوسری جگہوں پر بھی فارورڈ کی ہے، بڑے کنفیوز ہیں کہ یار 3 مرتبہ حضور نے پڑھی تو ہم کیوں زور دے رہے ہیں کہ ہر سال پڑھیں. تو یہ یاد رکھیے پیارے آقا نے 3 بار پڑھی. کیوں؟ حضور کو امت کی آسانی کا احساس تھا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانتے ہیں کہ اگر حضور نے مستقل یہ نماز جماعت سے پڑھی تو پھر امت کے لیے جماعت سے پڑھنا یہ واجب یا فرض ہو جائے گا. تو پھر اسی لیے اس امت کو مشقت سے بچانے کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا کہ صرف 3 بار جماعت سے پڑھی ہے، باقی وہ پیارے آقا علیہ السلام نے تنہا پڑھی. تو اب ہم جماعت سے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. حضور کے خلفاء میں جناب ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ جب آپ مسجد میں آئے دیکھا لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ کسی ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کر دیا جائے. سبحان اللہ. ایک کو امام بنایا، ختم قرآن کا سلسلہ ہوا اور پھر لوگ امام کے پیچھے ہی نماز پڑھنے لگے. جناب عمر کا پورا دور، جناب عثمان کا پورا دور، جناب علی کا پورا دور، اور یہ پورا دور آج تک امت میں یہ سلسلہ ہے کہ باجماعت نماز تراویح چل رہی ہے. تو جو بندہ یہ کہتا ہے سب سے پہلے تو وہ صحابہ کا غدار ہے کہ جس کو یہ تک نہیں پتا کہ صحابہ کی دین میں حیثیت کیا ہے، اور صحابہ کرام نے اگر کسی کام کو مشروع کیا ہے تو اس کی ویلیو کتنی زیادہ ہے کہ امت نے ہمیشہ سے اس کام کو اپنے سینے سے لگا کر کے رکھا ہے. تو یہ باجماعت نماز تراویح جناب فاروق اعظم کے دور میں. اور پھر یہاں پر ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی، بخاری شریف کی حدیث واقع ہے. فاروق اعظم جب مسجد آئے، تشریف لائے تو دیکھا لوگ باجماعت نماز تراویح پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذی، کتنی اچھی بدعت ہے یہ. واہ واہ. جو کہتے ہیں کہ جی بدعت ہے تو حرام ہے تو جہنم میں جانے والا کام ہے، یہ تراویح کی جماعت شروع کرنا بھی بدعت ہے، اور خود جناب عمر کی زبان سے اور بخاری کی حدیث سے بدعت ہے. بخاری کی صحیح حدیث میں بدعت کہا جناب عمر نے اس کو. تو پتہ لگا کہ ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی نہیں ہوتی، بلکہ بدعتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو صحابہ نے اپنائی ہیں اور وہ کام امت ہمیشہ سے کرتی چلی آئی ہے. تو تراویح کا جو جماعت کا سلسلہ مشروع ہوا یہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کرایا ہے باضابطہ جماعت کا، اور آج تک امت میں یہ سلسلہ جاری ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال جو ہے وہ ایک بہن نے ہمیں کمنٹس میں بتایا کہ اگر وہ کسی ٹیلی ویژن پر آنے والی جماعت یا مکہ المکرمہ سے وہ نشر ہو رہی ہو یا کسی اور جگہ سے نشر کی جانے والی جماعت کی اقتدا میں کیا ہم گھر پہ نماز ادا کر سکتے ہیں نماز تراویح؟ یہ خاتون کا سوال ہے. ماشاءاللہ. اصل میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ علماء اور صاحبان علم و فضل عطا فرمائے کہ جنہوں نے باضابطہ ہر مسئلے کو کھول کھول کر امت کے سامنے بیان کیا. اب یہ سوال جیسے غامدی مزاج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایوان صدر میں اگر نماز ہو رہی ہو تو اس کی اقتدا میں پورا پاکستان نماز پڑھ سکتا ہے. تو پھر لوگوں نے پھر یہاں پر یہ باتیں کرنی شروع کر دی کہ اگر کسی کا بند ہو جائے تو وہ کیا کرے گا، پھر اگر کسی کا ڈیٹا ختم ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے گا. مطلب دین کا مذاق اڑانے والی بات ہو گئی نا اس طرح کی باتیں کرنا. لیکن چونکہ میری بہن کا سوال ظاہر ہے سیکھنے کے لیے تھا تو میں عرض کروں کہ چونکہ فقہاء نے جزیات بیان کی تو ایک جزیہ یہ بھی ہے اقتدا کی شرائط کیا ہے، یعنی کب آپ کسی امام کی اقتدا کر سکتے ہیں، اس کی شرائط کیا ہے. تو کہا مکان کا ایک ہونا یہ اقتدا کی شرط ہے، یعنی کب امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مکان ایک ہو. اگر ایک مکان نہیں ہے تو پھر اقتدا درست نہیں ہوگی. تو یہاں پر مکان ایک کیا، یہاں ٹیلی ویژن کہاں پر ہے اور یہ کہاں پر ہے. اچھا پھر ایک یہ بھی ہے کہ امام کا آگے ہونا، ٹیلی ویژن جو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے وہ پتہ نہیں کہاں ہو رہا ہے، ہم آگے ہیں یا پیچھے ہیں. اگر آگے امام بھی ہے تو بھی کم از کم یہاں کوئی کہے کہ بھائی مدینہ منورہ تو ہمارے آگے ہے اور ہم پیچھے ہیں تو پھر تو اقتدا ہو سکتی ہے. لیکن وہ شرط نہیں پائی جا رہی جس میں مکان کا ایک ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر مکان ایک نہیں ہے لہٰذا آپ اقتدا نہیں کر سکتے. حضرت مسجد میں سیپریٹ خواتین کے لیے اہتمام کر کے کیا ہم ان کو شامل کر سکتے ہیں جماعت میں؟ یہ بالکل ہونا چاہیے. میں تو اس بات کا بڑا پرزور حمایتی ہوں کہ خواتین کے لیے باضابطہ ہماری مساجد میں سیپریٹ انتظام ہو، اور وہ اسی امام کی اقتدا میں جو لوگوں کو مردوں کو نماز پڑھا رہا ہے اسی امام کی اقتدا میں وہ خواتین بھی نماز پڑھیں. باضابطہ اورنگی ٹاؤن کی ایک مسجد ہے جہاں الحمدللہ میں نے 7 سال اس طرح کا سلسلہ کیا ہے کہ خواتین ماشاءاللہ آتی تھیں، سیپریٹ طریقہ تھا اور وہ اوپر نماز پڑھا کرتی تھیں، اور گراؤنڈ فلور پہ مرد حضرات نماز پڑھتے تھے. جتنا جذبہ مردوں کے اندر ہے اس سے شاید کئی گنا زیادہ جذبہ عورتوں کے اندر ہے. اگر 200 خواتین آتی تھی تو بلا مبالغہ میں کہوں کہ اس تراویح میں 200 خواتین میں سے شاید 2 اٹھ کر کے جاتی ہوں، باقی ساری تراویح بھی پڑھتی تھی اور درس قرآن بھی پورا سنتی تھی. تو یہ بالکل ہونا چاہیے. اگر کہیں سیپریٹ ہو، مکمل پردے کے ساتھ سلسلہ ہو
تو بالکل ہونا چاہیے، اس سے بڑی برکتیں ملے گی۔ جزاک اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن، اور آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں علامہ قبلہ سید غضنفر طاہر شہابی المدنی صاحب۔ علامہ صاحب کو ہم نے اس وقت وہاں دیکھا کہ جب ناموس رسالت کا مسئلہ ہوا، علامہ صاحب کو ہم نے صف اول میں پایا۔ جب کسی گستاخ صحابہ نے اپنی زبان، صحابہ کی گستاخی میں زبان چلائی ہو، علامہ صاحب کو ہم نے وہاں موجود پایا۔ علامہ صاحب الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے حوالے سے، دفاع صحابہ کے حوالے سے بہت احسن، بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں۔ دفاع صحابہ کی پاداش میں حضرت کا جو آفیشیل پیج ہے وہ اسے بلاک کر دیا گیا ہے، اور علامہ صاحب نے ایک نیا پیج کریٹ کیا ہے جس کا نام ہے علامہ سید غضنفر مدنی۔ میں گزارش کروں گا تمام ویورز سے کہ آپ اس پیج کو ضرور لائک کریں، اور حضرت صاحب کا یوٹیوب آفیشیل چینل ہے علامہ سید غضنفر طاہر مدنی کے نام سے، آپ اسے بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ علم دین سیکھنے کے بہت سارے موقع آپ کو ملیں گے۔ آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ علامہ قبلہ سید غضنفر صاحب ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن آج کا جیسے کہ ہمارا موضوع نماز تراویح کے مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ولادت غوث پاک ہے، تو میں چاہوں گا اولاد غوث پاک موجود ہوں، تذکرہ غوث پاک نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ میں چاہوں گا کہ کنٹینیوسلی کچھ دیر حضرت صاحب اس حوالے سے گفتگو کریں تذکرہ غوث پاک پر۔ ماشاءاللہ، یکم رمضان مرشد اعظم مرشد پاک سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مسلمہ شخصیات میں سے ہیں کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بچہ بچہ جن کی محبت اور جن کی عقیدت میں سرشار نظر آتا ہے، ان میں سرکار غوث پاک کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ تو الحمدللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ہیں، اور بہت سارے زاویے ہیں، اور بہت ساری سمتوں سے گفتگو ہو سکتی ہے سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، لیکن چونکہ ابھی جو دور چل رہا ہے اس میں میں نے دیکھا وہی والی بات جو ہم نے پچھلے پروگرام میں کی تھی، آپ کے ساتھ تھے، کہ لوگ اگر موچی سے کپڑے سلوائیں گے تو پھر ظاہر ہے یہ شکایت نہیں کر سکتے کپڑے صحیح نہیں سلے، کیونکہ موچی کا کام کپڑے سینا نہیں ہوتا۔ انجینئر سے دین سیکھیں گے تو ظاہر ہے وہ دین وہی بتائے گا کہ جو دین اصل میں تھا ہی نہیں، بلکہ اپنے من مانی چیز لوگوں پر مسلط کر رہا ہوگا۔ تو اسی طرح کا ایک فتنہ چل رہا ہے، سرکار غوث پاک کی کرامتوں پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ یہ بات بھی ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، ہمارے مصطفیٰ بھائی کو اللہ جزائے خیر دے، ان کے اس پروگرام کے توسط سے شاید بہت سارے جوابات جا رہے ہیں کہ جو میں نے سوچا تھا کہ ان سب پر باضابطہ ایک کلپ بنایا جائے اور جواب دیا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار بغداد کی کرامتوں پر باضابطہ کلام ہو رہا ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جیسے سرکار بغداد کی ایک کرامت ہے، آپ فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، اور مرید کا سطر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں گا تو میں وہاں سے اس کا سطر پوشی کرنے کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ اب یہ سرکار بغداد کی کرامت ہے۔ اسی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ فرمایا کہ جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو ساتھ لے کر کے نہ جاؤں۔ اچھا، پھر وہاں پر یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ دیکھو ایک طرف تو یہ ہے ان کی بات، اور دوسری طرف بات دیکھو تو سرکار بغداد سے کسی عید کے دن کہا کہ حضرت آج عید کا دن ہے، مبارک ہو، تو آپ فرماتے ہیں میرے تو عید کا دن وہ ہوگا جس دن میں اپنا ایمان سلامت لے کر کے جاؤں گا۔ تو پھر کہا کہ دیکھو کہ جس بندے کو اپنے ایمان کا ہی نہیں پتا تو وہ لوگوں کو جنت میں کیسے لے کر کے جائے گا۔ تو میں ان سب باتوں کا جواب دوں، لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ اپنے اولیاء کو پاور، طاقت اور اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور اس اختیار کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث رسول میں بھی ہے۔ باضابطہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب میں کسی کو اپنا ولی بناتا ہوں تو اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے پکڑتا ہے، کان بن جاتا ہوں جسے سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جسے دیکھتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ اللہ کسی کے ہاتھ کیسے بن جائے گا؟ فرمایا اللہ ہاتھ بننے سے پاک ہے، لیکن اللہ اس کے ہاتھ میں اپنی قدرت ڈال دیتا ہے۔ پھر ہاتھ بندے کا ہوتا ہے، پاور رب کی ہوتی ہے۔ آنکھ بندے کی ہوتی ہے اور پاور رب کی ہوتی ہے۔ زبان بندے کی ہوتی ہے، طاقت رب کی ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر وہ دور و نزدیک کو یکساں سنتا ہے، دور و نزدیک کو یکساں دیکھتا ہے، دور و نزدیک تک اس کی رسائی یکساں ہو جاتی ہے۔ باضابطہ اکابرین نے کہا ہے، لیکن جس طرح موچی اگر کپڑے سیے تو یقیناً کاٹ پیٹ کر دیتا ہے، انجینئر دین سکھائے تو اس نے بھی کاٹ پیٹ کر دیا، اکابرین کو چھوڑ دیا، حدیث رسول کو چھوڑ دی، امت کو یہ دکھایا اتنی ساری کتابیں لے کر کے دیکھو میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، لیکن کس طریقے سے خیانت کی ہے، امت کے اس مسلم عقیدے کا جنازہ نکالا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا ولی کسی بات پر قسم کھا لینا میں اس کی بات کو پورا کرتا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ کے دور کے امتی کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون راہ میں ملتی تھی جناب موسیٰ کلیم اللہ کو، اس کا گھر تھا، تو ایک دن اس نے موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا ہے کہ موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں پوچھنا ذرا کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں ہے۔ جناب موسیٰ طور پر گئے، اللہ سے پوچھا یا اللہ فلانی عورت نے پوچھا ہے، اللہ نے فرمایا اولاد نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے،
کئی سال گزر گئے، دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا کہ اس عورت کے پاس چند بچے موجود ہیں. سبحان اللہ. اس عورت نے خود ہی آواز دی، کہا موسیٰ آپ نے کہا تھا اولاد نہیں، یہ دیکھو یہ سارے میرے بچے. تو بڑے حیران ہوئے، ششدر رہے کہ یہ معاملہ کیا. اللہ نے فرمایا اولاد تو کوئی نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ تو نے تو کہا تھا اولاد کوئی نہیں ہے، اور اب اس کے کئی اولادیں ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ جب تو نے پوچھا تھا مقدر یہی تھا کہ اولاد کوئی نہیں ہے، لیکن ایک روز اس کی گلی میں میرا ولی آ گیا، اس نے کہا جو ایک روٹی دے گا اس کو ایک اولاد، جو 2 دے گا اسے 2 اولاد ہیں، جو 3 دے گا اسے 3 اولاد ہیں. اس عورت نے اسے روٹیاں کھلائیں اور میرے ولی نے قسم اٹھا لی کہ اب تیری اولاد ہوگی. اور موسیٰ میں نے یہ عہد کر رکھا ہے، میرا ولی جس بات پر قسم اٹھا لے میں اس کی بات کو پورا کرتا. یہ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ کے امت کے ولی کی پاور ہے. کیا بات ہے. تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی پاور اور سرکار کے ولی کی پاور. کہتے ہیں ہر نبی کے امت کا ولی جو ہوتا ہے وہ نبی کی شان کا مظہر ہوتا ہے. موسیٰ کی امت کا ولی موسیٰ کی شان کا مظہر، عیسیٰ کی ولی عیسیٰ کی شان علیہ السلام کے برابر ہے. کہتے ہیں یہ دراصل پاور سلمان تھی جس کا اظہار جناب سلمان نے آصف بن برخیہ سے کیا ہے. تو جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کے اولیاء کی شان یہ ہے، تو پھر امام الانبیاء محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ولی کی پاور کیا ہوگی. پھر وہ یہ کہے کہ مشرق میں اگر میرے امتی کا میرے مرید کا سطر کھلے تو میں مغرب میں ہوں اور وہاں سے اس کی سطر پوشی کروں گا. کوئی کہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، کوئی کہے کہ جب تک اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنے ایک مرید کو جنت میں لے کے نہ چلا جاؤں. تو یہ غلط کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے قسم اٹھا لے تو پوری کرتا ہوں. تو پھر وہ موچی کہتا ہے کہ پھر بھائی تم ایسا کرو کہ معاذ اللہ برہنہ ہو جاؤ اور کہو غوث پاک میں برہنہ ہو گیا ہوں، آ کر کے میرا سطر ڈھانپ دو. میں نے کہا جاہل انسان، اللہ تبارک و تعالی یا اس کے اولیاء کو آزمایا نہیں جاتا. اللہ فرماتا ہے میں رزق کا مالک ہوں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ فرماتا ہے زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. جو موجودہ صورتحال ہے، کوئی گھر میں بیٹھ جائے اور کہے بس اللہ نے ذمہ لیا ہوا گھر میں رزق پہنچے گا. کوئی کہے چلو میں اللہ کو آزماتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ گھر میں پہنچے گا، میں گھر میں بیٹھ کیا جائے گا. کوئی ذی شعور اس کو قبول نہیں کرے، وہ موچی بھی قبول نہیں کرے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے لیکن ذمہ داری تمہاری بھی ہے. اللہ کو آزمایا نہیں جاتا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو آزمایا نہیں جاتا، اللہ کے اولیاء کو آزمایا نہیں جاتا. لیکن ہمارا یقین ہے کہ اگر ہمارا سطر کھلے تو میرا مرشد اعظم سطر چھپانے پر قادر ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. ہاتھ غوث پاک کے ہوتے ہیں لیکن طاقت اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے. اسی وجہ کر آزمایا نہیں جاتا. لیکن اگر ایسا ہو جائے تو کرم ہوتا ہے. تم پر نہیں ہوا، ہو بھی نہیں سکتا. من عادہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے جس سے رب جنگ پھر اس کو غوث پاک کا فیضان کیا خاک ملے گا. تو اللہ رب العالمین نے سرکار بغداد کو جتنی کرامتیں یا اولیاء کو جتنی کرامتیں ہیں، ایک جو سے کہ کرامتیں ہوتی وہ ہیں جو عقل میں نہ آئے، جو عقل میں آ جائے. کسی نے کہا کہ سرکار بغداد، یا پھر کسی نے کہا کہ سرکار بغداد کے مریدوں کے یہاں بیک وقت افطار کرنے پہنچ گئے. تو کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا ہم تو نہیں جا سکتے. میں نے کہا عقل میں بات نہیں آتی؟ کہا نہیں آتی. میں نے کہا یہ تو کرامت ہے. کیا بات ہے؟ بات اگر عقل میں آ جائے تو پھر کرامت کیسی؟ جو بات خلاف عادت ہو وہ کرامت ہوگی. لیکن چلتے چلتے یہاں پر ان ڈبوں کا ذکر بھی ضروری ہے. جی کرامتیں ہیں تو مولانا صاحب نے تو کہا ہے جو کرامتیں ظاہر کرے وہ اللہ کا ولی ہے. یاد رکھیے سب سے پہلی کرامت عامل شریعت ہونا ہے. سبحان اللہ. جس کی داڑھی نہیں، جو نماز با جماعت نہ پڑھتا ہو، جو عامل شریعت نہ ہو، جو گالیاں دیتا ہو، جو عورتوں سے ہاتھ چمواتا ہو، جو عورتوں کی صحبت میں بیٹھتا ہو، پھر ایسا بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے شریعت ہوگی، اس کے بعد کرامتیں ہوں گی. ورنہ شعبہ تو دجال بھی دکھائے گا لیکن وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا. تو غوث پاک کے چاہنے والوں کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے خادم کا پیغام یہ ہے کہ سرکار بغداد سے سچی محبت کیجیے اور سرکار بغداد سے وہ وابستگی اختیار کیجیے کہ ان موچیوں، ان انجینئروں کی بات پر کان مت دھریے بلکہ اپنا دل و جان مرشد کے سپرد کر دیجیے. آپ دیکھیں گے وہ کرامتیں اور وہ رحمتیں ملیں گی کہ بندہ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا. میں الحمدللہ 2 سال پہلے مرشد پاک کے روزے پر تھا، وہ کرامتیں دیکھی. واللہ باللہ تاللہ وہ چیزیں ظاہر ہوئی ہیں الحمدللہ کہ ابھی ہم نے کچھ سوچا، ہم نے کچھ طے کیا
یہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یوں جانا چاہیے، اور وہ سوچ کے ساتھ مرشد کی بارگاہ میں عرض کیا ہے اور کرم ہو گیا۔ کوئی کہے کہ غیر اللہ کرم کیسے کر سکتا ہے، میں نے کہا غیر اللہ کرم نہیں کر سکتا، اہل اللہ کرم کر سکتا ہے۔ غیر اللہ نہیں، اہل اللہ، اللہ والے ہیں یقیناً جن کا فیضان جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ مرشد پاک کی سچی محبت دے اور ان کے دامن کی وابستگی اللہ مرتے دم تک ہم اور آپ کو نصیب فرمائے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ و امام مدد، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، پانچ کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ بہت احسن اور بہت خوبصورت آج کے مہمان حضرت علامہ و مولانا صاحب، اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے بتایا کہ وقت بہت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ حضرت صاحب کچھ سوالات رہ گئے ہیں، میں ان سوالات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک دوست نے یہ سوال کیا کہ ڈیجیٹل وقت ہے اور آج کل ہر بندہ اپنے موبائل میں اینڈرائڈ اپلیکیشن کے ذریعے قرآن مجید کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اور اس طرح اس کو ریڈ کرتا ہے، تو کیا قرآن مجید کو بے وضو چھو سکتا ہے اور اسی موبائل کو کیا وہ واش روم لے کر جا سکتا ہے؟ اس میں بے ادبی کا عنصر تو نہیں آئے گا؟ اہم بات ہے، اور واقعی جس طرح جدت آتی چلی جا رہی ہے تو اس جدت کو بندہ اپنے دین کے معاملات کا استعمال کرے تو بڑی برکتیں۔ کیا بات ہے، یہ ڈیجیٹل قرآن پاک جو ہے، ابھی میں مصطفیٰ بھائی کو دکھا رہا تھا، میں آتے ہوئے قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ اس کا فائدہ میں ہو، آپ گاڑی بھی چلا رہے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ صرف تحدیث نعمت کے لیے بتایا میں نے کہ اس کا استعمال بڑا آسان ہے اور بندہ کر سکتا ہے، بالکل رکھیں۔ اور اس کو استعمال کرنے کی صورت میں اگر یہ قرآن کریم موبائل میں موجود ہے یا ایپ موجود ہے تو آپ اس کو واش روم میں لے کر کے جا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جب آپ تلاوت کریں گے تو عین جو حروف قرآن ہیں بے وضو ان پر ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اوپر اتنا اسپیس ہوتا ہے کہ اگر بے وضو شخص بھی اس اسپیس پر بھی انگلی لگائے تو وہ آگے صفحہ پلٹ سکتا ہے، لیکن احتیاط یہی کی جائے کہ بندہ باوضو رہے تاکہ وہ حروف قرآن پر انگلی نہ لگے، کیونکہ اگر وہاں لگے گی تو پھر بندہ گناہ گار ہوگا۔ بے وضو قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن بے وضو چھو نہیں سکتے، تو اس کے لیے احتیاط کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ حضرت ایک اور سوال ہے، وہ ہمارے ایک دوست نے ہم سے یہ سوال کیا کہ حضرت صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کر دیجیے گا کہ اگر کوئی شخص آئے تراویح، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے دوست ابتدا میں 4 دن 5 دن تراویح کی جماعت نماز کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں۔ جب پوچھو تو یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں دن کی تراویح کی نماز چھوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے میرا قرآن چھوٹ گیا، اس کی وجہ سے میں نے نماز تراویح ترک کر دی۔ کیا اس دن کی تراویح کو وہ سورہ تراویح پڑھ کر اس کے بعد دوبارہ وہ کنٹینیو کر سکتا ہے، یا اس طرح کا عمل جو ایسے لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دو چیزیں ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ تراویح پورے 29 یا 30 دن پڑھنا، چاند دیکھ کر تراویح شروع کرنا اور چاند دیکھ کر تراویح ختم کرنا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ یعنی یہ 29 یا 30 دن جو رمضان کے اس میں تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا قرآن مکمل پڑھے یا سورۃ تراویح، مطلقاً تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ۔ حضرت ایک بندہ اگر نماز تراویح نماز عشاء کی اگر باجماعت نماز نہ پڑھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ وطر کی نماز بھی علیحدہ پڑھے گا یا وطر کی نماز جماعت کے ساتھ؟ اچھا سوال ہے، ماشاءاللہ۔ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وطر بھی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ اسی کے لیے ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، کم از کم آدھا آخیرہ اسے امام کے ساتھ ملا، تو پھر وہ بندہ تراویح کے بعد وطر کی نماز باجماعت امام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ ادروائز اگر کسی بندے کی جماعت نہیں ہے، یعنی اسے جماعت، اگر وہ جماعت کے ساتھ عشاء نہیں پڑھتا تو وطر بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ حضرت آخری سوال آج کی اس ٹرانسمیشن میں، اور اس کے بعد پھر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کو کوئی پیغام یہاں سے ہمارے اس پلیٹ فارم سے دینا چاہیں تو وہ ضرور ہمارے ویورز کے لیے پیغام دیجیے گا کہ وہ اس وقت میں، اس لاک ڈاؤن میں، کورونا وائرس کے اس لاک ڈاؤن کے سلسلے میں وہ اپنے رمضان کو کس طرح سے گزاریں، کون سے ایسے اعمال ہیں جو اس وقت وہ کریں۔ یہ سوال انشاءاللہ اس کے بعد آپ اس کا جواب عنایت فرما دیجیے گا۔ ایک آخری سوال رہ گیا کہ رمضان المبارک میں جس طرح نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے تو گناہ کرنے سے کیا اس کی سزا بھی اس میں زیادتی آتی ہے یا گناہ پر وہی سزا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ رمضان المبارک میں جہاں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے تو وہیں گناہ پر بھی پکڑ جاتا ہے۔ اچھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر نیکیاں زیادہ رکھی ہیں نا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس نیکیوں کے ماحول میں گناہ کرنے پر پکڑ بھی سخت رکھی ہے۔ جیسے آپ مکہ پاک دیکھ لیجئے، حرم محترم میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر، لیکن ایک گناہ کا، بلکہ گناہ نہیں، مکہ پاک میں دل میں خیال گناہ پر بھی پکڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر تو نہیں ہے خیال گناہ، یہاں ہے نہیں، لیکن حرم محترم میں خیال گناہ پر بھی پکڑ ہے، اور اگر کوئی بندہ وہاں گناہ کا خیال بھی لاتا ہے تو بھی 1,00,000 گناہوں کے برابر اس کو عذاب ملے گا یا اس کی پکڑ ہوگی، سوائے ایک مقام کے، اور وہ جگہ ہے مدینہ الرسول۔
سبحان اللہ، سرکار کا مدینہ، سبحان اللہ، وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ایک نیکی 50,000 نیکی واہ واہ، اور ایک گناہ ایک ہی گناہ، اللہ سبحان سوائے مدینے کے ہر اس موقع اور ہر اس جگہ پر کہ جہاں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، وہاں گناہ کرنے پر گناہ کا وبال اور عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں بھی ایسا ہے، ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے تو ایک گناہ بھی 70 گناہوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے پکڑ انتہائی سخت ہے، اپنے آپ کو روک کر کے رکھیے۔ سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کیجئے، لیکن سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نگاہوں کو اور اپنے جذبات کو اس طرح سے قابو میں رکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان بجائے برکتوں کے ہمارے لیے زحمتوں کا سبب بن جائے اور اللہ کی بارگاہ میں پکڑ مزید سخت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت کوئی پیغام ہمارے ویورز کے لیے، یہ رمضان جو کووڈ 19 کرونا وائرس میں ہیں، لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے، لوگوں کے پاس وقت ہی وقت ہے، تو اس رمضان کو وہ کس طرح سے گزاریں؟ کون سے ایسے اعمال ہیں جو اس رمضان المبارک میں وہ کریں؟ اسپیشلی ینگ جنریشن کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ واقعتاً 2 نعمتیں آپ کو میسر ہیں، ایک صحت ہے اور دوسری فراغت ہے۔ اس نعمت کو غنیمت جانیے۔ رمضان آتا تھا تو لوگ مارکیٹوں میں، بازاروں میں چلے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یار ٹائم نہیں ملتا، عبادت کیسے کریں؟ ابھی تو پورا ٹائم ہے۔ تو کم از کم میں جو سب سے پہلے جو عرض کروں گا وہ یہ کہ جو 5 نمازیں ہیں نا، اس نماز کو پورا پڑھیے۔ شاید ایک بہت بڑی تعداد ہے جو فجر کی 4 رکعت پڑھتی ہوگی لیکن ظہر کی 12 نہیں پڑھتی، اللہ، عصر کی 8 نہیں پڑھتی، مغرب کے 7 اور مغرب کے 7 کے بعد 6 اوابین نہیں پڑھتے، عشاء کی 17 رکعت نہیں پڑھتی۔ تو عشاء کی اگر آپ 17 رکعتوں کو دیکھیں تو ماہ رمضان کو ملا کر کے یہ 37 رکعتیں ہو رہی ہیں، 20 وہ اور عشاء کی 17، 37 رکعتیں۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ کم از کم ہمارا پہلا فوکس یہ ہو کہ 5 نمازیں باجماعت پڑھی جائیں اور ان 5 نمازوں کو پورا پڑھا جائے، کیونکہ بعض چیزیں سنتیں غیر موقع ہے، جیسے عصر کی پہلے کی سنتیں غیر موقع ہیں، عشاء کے پہلے کی 4 سنتیں غیر موقع ہیں، بعض نوافل بھی ہیں، جی پکڑ کوئی نہیں ہے، کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ ان غیر موقع کے پیچھے ثواب بہت زیادہ ہے۔ عصر کی پہلے کی جو 4 سنتیں غیر موقع ہیں، فرمایا گیا جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اسے بکش دیتا ہے۔ اب دیکھیں کتنا زبردست ثواب ہے، لیکن یار پڑھنا ضروری تو نہیں ہے، تو بھائی ہر وہ کام تھوڑی کرتے ہیں کہ جو ضروری ہو۔ ہم کھانا بھی تو وہ کھا رہے ہوتے ہیں جو ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اپنے شوق اور اپنے مزاج کے مطابق کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ضروری تو 2 لقمہ کھانا ہوتا ہے، لیکن ظاہر اپنے شوق کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک شوق جنت میں جانے کا بھی ہو تو کم از کم پہلا کام تو یہ کریں۔ اس پروگرام کے توسط سے میں یہ پیغام دوں گا آپ کو کہ 5 نمازیں مکمل پڑھیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ ایک قرآن کریم کا ختم کیجیے۔ یہ اینڈرائڈ جو موبائل ہیں اس میں قرآن کریم کی ایپ، ابھی سوال بھی ہوا، ماشاءاللہ بڑا آسان طریقہ، جب آپ بیٹھیں گے آسانی سے قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کیجئے کم از کم ایک قرآن تو ختم کیجئے نا۔ جس مرشد اعظم سے آپ پیار کرتے ہیں، جس مرشد پاک سے آپ محبت کرتے ہیں، اس مرشد پاک کا معاملہ یہ ہے کہ پیدائش سے پہلے ہی 18 سے 12 یاد ہیں۔ واہ سبحان اللہ، اتنا زیادہ ماشاءاللہ قرآن سے رغبت ہے۔ جس امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ محبت کرتے ہیں، ان کا معمول یہ تھا کہ رمضان میں دن میں 1 قرآن، رات میں تہجد میں 1 قرآن روزانہ، تو مطلب 30 دنوں میں 60 قرآن، اور اس کے علاوہ تراویح میں 1 قرآن، 61 قرآن، اور عید کے دن شکرانے میں 1 قرآن۔ سبحان اللہ، تو 62 کے قریب قرآن آپ رمضان مبارک میں ختم کیا کرتے تھے۔ کیسے چاہنے والے ہیں جن سے 1 قرآن بھی ختم نہیں کیا جاتا؟ تو نماز پنجگانہ باجماعت مکمل پڑھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کم از کم 1 قرآن کریم کا یہ ختم کیا جائے۔ یہ قیمتی لمحات ہیں، یہ چلے جائیں گے تو یقیناً پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا موقع دیا ہے، اس کو ضرور سمیٹیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ نور رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آج ہمارے مہمان حضرت قبلہ علامہ سید غضنفر طاہر شہابی البدنی صاحب کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے آج ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا۔ ہم انشاءاللہ مستقبل میں بھی حضرت صاحب کی بارگاہ میں گزارش کریں گے کہ آپ ہمیں وقت عنایت کرتے رہیں انشاءاللہ۔ میں آج کے اس پروگرام کو پیش کرنے میں مجھ سے کسی بھی طرح کی